زیغم صاحب، یہ جو بحران تھا یہ آئین کی تشریح کا مسئلہ تھا یا پھر پی ٹی آئی کے جو کے پی کا قلعہ ہے، سیاسی قلعہ کہا جائے، اس پہ سیاسی حملہ کرنے کی ایک بڑی کوشش کی گئی تھی، کیا کوشش تھی تو ناکام ہوئی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو شہزاد چودھری صاحب کی جو رجائیت ہے اور امید ہے اس میں مجھے لگا کہ آج انہوں نے حافظ شیرازی کو مات دے دی۔ حافظ شیرازی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، بڑا بحران کہیں گیا نہیں اور چھوٹا بحران تھا ہی نہیں۔ بڑے بحران کی میں بات نہیں کروں گا، اس پہ ہم کرتے رہتے ہیں بات اور آگے کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، اس وقت ایک صوبے میں جہاں ایک پارٹی کی 2/3 سے زیادہ اکثریت ہے، 2/3 اکثریت ہے، عوام میں وہ مقبول ہے، کوئی الیکشن ہو جائے اس وقت تو وہ جیتیں گے، اس وقت ٹرانسفر آف پاور میں رکاوٹ ڈالنا ایک انتہائی پرابلمیٹک پروونس میں، مطلب کوئی ایک نیا بحران کیوں پیدا کرنا چاہے گا؟ تو یہ معصومانہ رکاوٹ پھر کیوں ڈالی گئی؟ ایک بڑی معصومانہ رکاوٹ تھی نا، جیسے دوستوں نے بتایا، چوئی صاحب نے بتایا کہ آئین اس بارے میں بڑا کلیئر ہے اور گورنر کا رول جو ہے وہ سیریمونیل ہے، اس کا کام ہے ایکسیپٹ کرنا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کا پاس صرف ایک پروسیجرل رکاوٹ ڈال رہا ہے، سبسٹینشل اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ایسی رکاوٹ اس نے کیوں ڈالی؟ یہ تو ایسے تھا جس طرح آپ نے دیکھا ہے نا، ٹریفک والے جو وہ کون رکھ دیتے ہیں، وہ کون دیکھے پلاسٹک کی ٹوپیاں سی پڑی ہوتی ہیں جس سے ٹریفک کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کوئی بھی گاڑی روکتا ہے اس کون کو ہٹاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے جو کون ہیں آخر انہوں نے کیوں رکھے؟ اب دیکھیں، آج میرا شوق ہو رہا ہے میں تھوڑی سی سازشی تھیوری لے کر آ جاتا ہوں جی، کیونکہ سازشی تھیوری آپ کو پتہ ہے کیوں بنی جاتی ہے؟ جب کسی عام سی معصومانہ بے وقوفانہ احمقانہ بات کے پیچھے آپ نے کوئی بڑی وزڈم ڈھونڈنی ہو، کس کے پیچھے کوئی بڑی چلاکی تھی، اسی کو سازشی تھیوری کہتے ہیں۔ اب میری سازشی تھیوری یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ سہیل آفریدی کو تمغہ دینے سے پہلے تھوڑا سا دوڑایا جائے، بگایا جائے کہ بیٹا ذرا 3 چکر لگاؤ، ذرا گراؤنڈ کے بھاگ کراؤ، شاباش، اس کے بعد تمہیں یہ پگڑی پہنائیں گے وزیر اعلیٰ کی۔ اب اس کے پیچھے کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی پی ٹی آئی کو وکٹری دی جائے، ذرا خوشی دی جائے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ تمہارے خلاف ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی تمہارے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے کہ عدالتیں تمہارے فیصلے خلاف دے رہی ہے، دیکھو تم جیت سکتے ہو، ذرا دوڑ لگاؤ نا تو دیکھو تم جیت سکتے ہو، یہ ہو گئی ٹوپی تمہاری۔ اور پی ٹی آئی خوش ہو گئی۔ ایک ایسے ماحول میں جب آگے مشکلات آ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک ٹف انوائرمنٹ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس وزیر اعلیٰ کو عمران خان نے کیوں چنا ہے، مرکز کو چیلنج دینے کے لیے، سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو دوبارہ موبلائز کرنے کے لیے، ایک نئی تحریک بنانے کے لیے، اور بظاہر جو بہت اہم سیکیورٹی کے کام ہو رہے ہیں اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ اس کا ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو، سموتھ چلے، ہماری توقع ہونی چاہیے کہ ان کی پوری توجہ صوبے پر ہوگی، صوبے کے مفادات پر ہوگی، اور عمران خان بھی ظاہر ہے اس ملک کا بہتر سوچیں گے، چیزیں طے ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی تو یہ نظر آتا ہے نا کہ آگے مشکلات آ رہی ہیں، آگے ٹینشن آ رہی ہے، تو اس میں اچھا کیا ایک چھوٹی سی وکٹری دے دی، ایک نوجوان آدمی ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا ہے، اس کو 3 چکر لگا کے تمغے دے دیے۔ اس کے علاوہ کیا نتیجہ ہے؟ وہاں سے بلاول نے کہا کہ چلو بھائی گورنر صاحب جاؤ جا کر حلف لو، عدالت نے بھی کہا حلف لو۔ اس کے علاوہ سی ایم کو کہا کہ ان کو پلین دیں تاکہ جلد پہنچے وہاں پر۔ اس کے جی دیکھیے اب مجھے بتائیے اس کے میری سازشی تھیوری کے علاوہ کوئی چیز اس کو ایکسپلین کرتی ہے، یا پھر دوسری بات ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ بہت بڑی حماقت تھی۔ اب آپ کی مرضی، آپ چوز کر لیں۔ یہ صحیح ہے، پر میں انتظار کروں گی آپ جو بڑے بحران فورسی کر رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں جا جا چھپا گئے۔ تو سازش میں سے کسی ایک چیز سر اتنا کھلا سادہ معاملہ تھا، 90 لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ بیٹھتا، چوائس چھوڑ دی، اور ہم بھی اپنے دیکھنے سننے والے چھوڑتے ہیں کہ وہ طے کریں کہ یہ کیا تھا جو گزشتہ 5-6 دن ہوا۔ پنجاب اسمبلی کے منظور کردہ لوکل گورنمنٹ بل 2025 کے مطابق سیکریٹری کی منظوری سے تعین ہوگا کہ کس مقامی حکومت کو کون سا اثاثہ یا ذمہ داری منتقل ہوگی۔ 1 سے زیادہ علاقوں میں استعمال ہونے والے اثاثے وزیر کی منظوری سے تقسیم کیے جائیں گے۔ سیکریٹری کو وزیر کی منظوری سے واجبات اور تنازعات کے حل کا اختیار حاصل ہوگا۔ حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہر مقامی حکومت کی تشکیل، درجہ بندی اور حدود کا اعلان کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کسی بھی وقت نئی مقامی حکومت تشکیل دینے یا موجودہ حدود میں تبدیلی کا حکم دے سکیں گے۔
کسی بھی مقامی حکومت کی تحلیل، انضمام یا از سر نو تشکیل 6 ماہ سے زیادہ معطل نہیں رکھی جا سکے گی۔ یونین کاؤنسلز کی تعداد کا تعین اور حد بندی حکومت کی منظوری سے الیکشن کمیشن کرے گا۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کے فیصلے میں کہا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخر میں 2022 کے قانون کے مطابق ہوں گے، مگر اب گزشتہ روز اس بل کی منظوری سے 2 اہم سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا لوکل گورنمنٹ بل 2025 کے ذریعے بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنایا گیا ہے یا کمزور؟ دوسرا، کیا بلدیاتی اداروں کے انتخابات پھر کسی تاخیر کا شکار تو نہیں ہوں گے؟ نون لیگ نے اپنے سابقہ 3 ادوار میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات تو ضرور کروائے، مگر طاقت گراس روٹ لیول تک نہ پہنچ سکی۔ 10 سال پہلے ہونے والے انتخابات اس کی واضح مثال ہیں، جب 2015 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت انتخابات تو کروائے گئے، مگر حقیقی اختیارات نیچے منتقل نہیں کیے گئے۔ ایسے میں سوال پھر وہی ہے کہ اب کی بار اس لوکل گورنمنٹ بل سے کیا اختیارات واقعی بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے جا رہے ہیں، یا پھر فیصلہ کن کردار ہمیشہ کی طرح انتظامیہ کے پاس ہی رہے گا؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے، پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 بلدیاتی نظام پر ایک اور قانون سازی، کیا قانون بلدیاتی نظام کو مضبوط بنائے گا یا مزید کمزور؟ حسن نثار صاحب، گزشتہ روز یہ قانون سازی کی گئی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی پوری ٹائم لائن دے چکا ہے کہ دسمبر کے آخر میں پنجاب میں بلدیاتی انتخاب ہونا ہے۔ 10 سال بعد 2015 میں آخری بلدیاتی انتخاب ہوا تھا۔ آپ کے خیال میں یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں بلدیاتی نظام میں، یہ مضبوط بنائیں گی، امپاور کریں گی عوام کو کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنی چیزوں معاملات کو بہتر کریں، یا کمزوری کی طرف لے کے جائیں گے؟ وہ جو چند چیزیں آپ نے بتائی ہیں ابھی، میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میں بھول گیا ہوں، لیکن ان سے مجھے بدبو آ رہی تھی بدنیتی کی۔ اچھا، وہ تو ایک بات ہو گئی نا جو آپ نے اسپیسیفک سوال کیا ہے، کبھی یہ انہوں نے پتہ نہیں بنایا ہے۔ اچھا، دوسرا، زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر معاملہ میں ہیومن مٹیریل فیصلہ کن ہوتا ہے، وہ اقتصادی گروتھ ہو، اخلاقی گروتھ ہو، جنگ ہو، جو بھی ہو۔ سو اس معاملے میں بھی مٹیریل جو ہے، ہیومن مٹیریل، وہ اگر مالی، اخلاقی، انتظامی طور پہ مضبوط ہوگا تو نظام بھی مضبوط ہوگا، اور اگر یہی سب کچھ کمزور ہوگا، گھٹیا ہوگا، تو نظام بھی کمزور اور گھٹیا ہوگا۔ ثبوت کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات، میکرو لیول پہ جا کے آپ دیکھو، ہماری اسمبلیاں ہیں ماشاءاللہ، مکنچینیاں دی ہیں، سینٹ ہے ماشاءاللہ، اور ان کی خوشبو سے پورا پاکستان مہک رہا ہے۔ تو آپ تو لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہو نا، تو ڈیپینڈس اوپر کون ہے، نیچے کیسا مٹیریل ہے، اللہ اللہ خیر سلام۔ ٹھیک ہو گیا، اکنامک سی بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل بات نہیں کر رہے۔ جیا نگاری نہیں کر رہا میں، اوکے، ہاں، پریکٹیکل اور بیسک اکیڈیمک بات، ٹھیک ہے، اصول کی بات۔ درست ہو گیا۔ شہزاد صاحب، الیکشن کمیشن نے گزشتہ ہفتے میں جب کہا کہ بلدیاتی انتخابات 2022 کے قانون کے مطابق ہوں گے، اور دسمبر کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کا کہہ دیا کہ اب تک بار بار حکومت تاخیر کا شکار کری، گزشتہ روز نیا قانون منظور کر دیا حکومت نے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کا استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، مگر اس تاخیر سے ہونا اور پھر وہی بات انٹینشن کے اوپر آ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات مزید التوا کا شکار ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر ہم نے ابھی تک بغیر یہ لوکل باڈیز کے حکومتیں چلا لی ہیں، تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی اگر چند سال اور یا ایک دہائی اور نہ جو ہوں تو کیا فرق پڑے گا۔ جیسی تیسی جمہوریت، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور لیکن اگر اس کے اندر جمہوریت والے ہی جمہوری نظام کو مکمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے گالیاں کھانے کی اور پڑھنے کی، اور ان کو پڑے گا کیا اس کے باوجود کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، اس سبجیکٹ میں، بلدیاتی نظام کے سبجیکٹ میں، میں باقی ہر چیز میں کوراں ہوں، لیکن اس میں تو واقعی حقیقتاً کوراں ہوں کہ مجھے کوئی خاص پتہ نہیں ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو نظام بنتا ہے وہ ہر کچھ سالوں بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب 2015 کا ذکر کیا آپ نے، لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے تھے، 2022 میں کوئی قانون بنا، اب 2025 کا قانون ہے۔ چند سوال میں اپنے دماغ میں ریز کرنا چاہتا ہوں، یا جو آپ نے باتیں کی اس سے میں اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کیوں ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا ٹینیور کسی کا ہوگا، اور وہ کہے گی کہ اس کو ہٹا دیا جائے، کہے گا کہ اس کو ہٹا دیا جائے اور اس کو دوبارہ آپ نئے بلدیاتی ایک الیکشن کرائے جائیں؟ وائی یہ کس نے طاقت وزیر اعلیٰ کو کی ہے
کیا آئین جو ہے وہ ہم نے شخصی بنا دیا ہے؟ وزیر اعلیٰ فیصلہ کرے گی کہ اچھا یہ بلدیاتی جو حکومت ہے، جو لوگ ہیں یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے، اس لیے میں ان کو ہٹانا چاہتی ہوں یا ہٹانا چاہتا ہوں، اور ایک نیا یہاں پہ ہم لوگ الیکشن کروائیں گے. کس لیے؟ وائی؟ اگر ان کا ٹینیور ہے تو اس کو ٹینیور کو پورا کرنا چاہیے. اس طرح تو آپ نے ان کی باغ ڈور وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں دے دی ہے، کہ خاص طور پہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو پنجاب کے ہاتھ میں دے دی ہے. دوسری بات، کیا وجہ ہے کہ پنجاب کا بلدیاتی نظام یا کسی صوبے کا بلدیاتی نظام دوسرے صوبوں سے فرق ہو؟ کیوں فرق ہو؟ یہ پورے پاکستان میں کیا ہماری سب کی جو ہمارا سوشل جو انٹرسز ہیں یا ہمارے مسائل ہیں وہ تقریباً ایک جیسے نہیں ہیں سب کے؟ تھوڑی بہت ویریشنز ہو سکتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر صوبے کو اپنا ایک بلدیاتی، ہاں شاید آئین میں کہیں لکھا ہوگا کہ ان کو ایسا، لیکن کیوں کی لکھا ہوا ہے؟ کیوں یہ کس نے لکھا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک بلدیاتی نظام پورے ملک کے لیے بنا کے آگے نہیں لے جا سکتے؟ کس طرح ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیسے نتھی ہوگی اس کے اندر؟ آئی ایم شیور اس کا ضرور، آئی ایم شیور سرٹنلی یہ حقیقت اس میں ضرور یقیناً ہوگا، اس کے اندر مرج کیا ہوگا انہوں نے کہ ایڈمنسٹریشن کس کے زیر آ جائے گی، کس کے نیچے کام کرے گی. لیکن ایڈمنسٹریشن نیچے کیوں آئے گی؟ وہ برابر میں ساتھ رہ کے کام کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ بلدیاتی نمائندے کریں، ان کی جو بھی ان کی لیولز آف ڈیسیجن میکنگ یا پاور ہے، لیکن جو اخراجات ہیں، جو پیسہ ہے، وہ اس آدمی کے پاس ہو، یعنی پیسہ یہ ریلیز کرے کام کے لیے، لیکن فیصلے ان کے ہوں کہ کہاں پہ کتنا کام ہونا ہے. یہ کوئی طریقہ ایسا بنانا چاہیے کہ یہ کلی اختیار ہم کسی کے ہاتھ میں. چیکس اینڈ بیلنسز کا جو نظام ہے، جو دنیا بھر میں جمہوریتوں کی بقا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے نظام میں نہیں رکھنا چاہتے کسی نے؟ تو یہ میرے چند سوالات ہیں. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے پڑھا نہیں، نہ مجھے اس کے بارے میں خاص کوئی علم ہے، لیکن یہ چند چیزیں اگر ایڈریس ہوتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ایڈریس ہوتی تو شاید میری نظر میں ان کی بنیاد پہ یہ سوالات کھڑے کیے جا سکتے. درست ہو گیا جی.